اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ہمارے چینل کے پیارے دوستوں، میرے بھائیوں، میری بہنوں، آج آپ کی خدمت میں رات کو سونے سے پہلے ایک عمل لے کر حاضر ہوا ہوں۔ آپ نے رات کو سونے سے پہلے یہ چھوٹا سا وظیفہ کرنا ہے، اور اس وظیفے کو کرنے میں صرف آپ کے 5 منٹ لگیں گے۔ آپ کو بتانا چاہوں گا کہ خود میں نے اپنی زندگی میں جب بھی مجھے کسی چیز کی ضرورت پیش آئی ہے، میں نے اس وظیفے کو رات کو سونے سے پہلے کیا ہے، تو صبح ہونے سے پہلے اللہ پاک نے میری وہ خواہش پوری کی ہے۔ اگر مجھے پیسوں کی ضرورت پیش آئی ہے تو پیسوں کی وہ ضرورت پوری ہوئی ہے۔ اور اس کے علاوہ میرا ذاتی گھر نہیں تھا، میں نے ذاتی گھر کے حصول کے لیے یہ وظیفہ کیا تو اللہ نے مجھے ذاتی گھر بھی نواز دیا۔ اسی کے ساتھ ساتھ اللہ پاک نے مجھے میری زندگی میں جو بھی بڑے بڑے مشکلات پیش آئے ہیں مجھے، جو کہ ہر انسان کی زندگی میں آتے رہتے ہیں، تو میں نے جب بھی یہ وظیفہ کیا ہے تو اللہ نے مجھے اس وظیفے کی برکت سے خوب نوازا ہے، اور اپنے شان کے مطابق مجھے اللہ نے نوازا ہے۔ تو میرے بھائیوں، میری بہنوں، آپ کو پتہ ہے کہ اللہ جب اپنے شان کے مطابق ایک انسان کو نوازتا ہے تو پھر وہ انسان کبھی بھی اس دنیا میں کسی کا محتاج نہیں رہتا۔ آپ بہتر طریقے سے سمجھتے ہیں کہ اللہ کی کتنی عظیم شان ہے، اللہ کتنا بڑا بادشاہ ہے، اور اللہ جب اپنی شان کے مطابق عطا کرتا ہے تو پھر انسان کی کوئی ایسی ضرورت نہیں رہتی جو باقی رہ جاتی ہے اور پوری نہیں ہوتی۔ تو اس وظیفے کی برکت سے میرے بھائیوں، میری بہنوں، اللہ پاک نے مجھے اپنی شان کے مطابق عطا کیا ہے۔ اور ابھی تقریباً کوئی 10 دن پہلے میں نے اسی وظیفے کے حوالے سے اپنے چینل پر ایک ویڈیو اپلوڈ کی تھی۔ تقریباً کل ہی ہمارے چینل کی ایک ریگولر ویور ہے، فاطمہ ان کا نام ہے، فاطمہ بہن کا یہ کہنا ہے، انہوں نے اس وظیفے کو کرنے کے بعد اپنی کارگزاری ہم سے شیئر کی ہے، تو آپ ملاحظہ فرمائیے۔ ان کا کہنا کچھ یوں تھا، انہوں نے اپنے الفاظ میں واٹس ایپ پر ہمیں وائس نوٹ بھیجا ہے، اور انہوں نے خوب ساری دعائیں بھی ہمیں دی ہے۔ ان کی زبانی سن لیجئے۔ السلام علیکم دی ڈیری اسلام۔ دعا کرتی ہوں کہ اللہ پاک آپ کو اور آپ سے جڑے جتنے بھی بہن ہیں، جتنے بھی میرے بھائی ہیں، اللہ پاک ان سب کے تمام مشکلات کو دور فرمائے، اور اللہ پاک ان سب کو شاد اور آباد رکھے۔ دی ڈیری اسلام، آپ کو بتانا چاہوں گی کہ ابھی تقریباً 10 دن پہلے آپ نے ایک ویڈیو اپنے چینل پر اپلوڈ کی تھی، جس میں آپ نے پیسوں کی کمی کو دور کرنے کے فائدے بتائے تھے اس وظیفے کو لے کر، اور ہمارے گھر میں کچھ مالی مسائل چل رہے تھے اور نوبت فاقوں تک پہنچ چکی تھی، ہمارے لیے کچھ خاص کھانے کو نہ ہوتا۔ تو میں نے جب یہ صورتحال دیکھا تو میں نے یوٹیوب پر وظائف سرچ کیے تاکہ ایک وظیفہ مجھے ملے اور اس سے میں فائدہ حاصل کر کے اور ہمارے گھر کے جو حالات ہیں وہ بدل جائیں۔ تو آپ کی ویڈیو مجھے ملی، میں نے آپ کی ویڈیو کو پورا دیکھا اور آپ کی بات کو غور سے سنا، اور جب میں نے اس وظیفے کو کیا جو آپ نے بتایا تھا، تو وظیفہ کرنے کے تقریباً 1 ہفتے بعد ہماری ایک فیملی ہے جو کہ لندن میں اس وقت رہ رہی ہے، اور پچھلے 12 سالوں سے وہ لندن میں رہ رہے ہیں۔ ان کو ہماری مالی حالت بہتر طریقے سے پتہ تھی کہ پہلے ہم کیسے تھے اور اچانک اب ہماری حالت کیسی ہو گئی۔ تو ان سے ہم نے، آپ کو میں بتانا چاہوں گی، ہم نے نہ ان سے کوئی رابطہ کیا ہے، نہ ہم نے ان سے کچھ مانگا ہے، بس اچانک 1 ہفتہ گزرا تھا، میں نے وظیفہ کر لیا تھا، اور میرے والد صاحب کو ان کی طرف سے کال آئی، اور ٹیلی فون پر انہوں نے میرے والد صاحب کو خوب مبارکباد بھی پیش کی پہلے، اور پھر انہوں نے کہا کہ ہمارا دل کر رہا ہے کہ ہم آپ کو کچھ ہدیہ کریں، کچھ آپ کو گفٹ دیں۔ تو والد صاحب کافی حیران رہ گئے۔ والد صاحب نے ان سے پوچھا کہ کیا بات ہے، کوئی خوشخبری ہے، کوئی کیا مسئلہ ہے، کوئی کیا بات ہے؟ تو انہوں نے اور تو کچھ بات نہیں کی، انہوں نے کہا کہ بس آپ ہمیں اپنا اکاؤنٹ نمبر بھیج دیں، آپ کو انشاءاللہ صبح خوشخبری مل جائے گی۔ تو والد صاحب نے ان کو اپنا اکاؤنٹ نمبر دے دیا، اور صبح جیسے ہی میرے والد صاحب نماز پڑھ کے گھر آئے، انہوں نے ناشتہ وغیرہ کر لیا، تو کوئی 10 منٹ ہی گزرے تھے تو اچانک میرے والد صاحب کے موبائل پر ان کے جو بینک ہے، جو انٹرنیٹ بینکنگ کی ایپ ہے، انہوں نے ڈاؤن لوڈ کی ہے، تو اس میں ایک میسج آیا جس میں لکھا تھا کہ آپ کے اکاؤنٹ میں 1 کروڑ روپے جمع ہو چکے ہیں۔ تو یہ میرے بھائیوں، میری بہنوں، انہوں نے اپنی کارگزاری مجھے سنائی، اور خود میں بھی بڑا ہی حیران رہ گیا کہ اللہ کے کلام میں کتنی برکت ہے۔ تو میرے بھائیوں، میری بہنوں، یہ میرے اللہ کی کلام کی برکت ہے۔ اللہ نے اپنے قرآن میں بے تحاشا برکتیں رکھی ہے، اور رزق کے خزانے اللہ نے قرآن میں ہمارے لیے کھلے رکھ دیے ہیں، بس ہم نے صرف ان کو لینے کیسے ہے، اب وہ اللہ نے ہمارے ذمہ رکھ دیا ہے۔ یہ اب ہماری ذمہ داری ہے کہ اب ہم نے ان کو لینے کیسے ہے۔ میرے بھائیوں، میری بہنوں، ایک انسان دنیا میں اس کی بھرپور کوشش ہوتی ہے کہ وہ خوب پیسہ کمائے، خوب دولت کمائے، اور جب وہ اپنی زندگی میں جو مصنوعی طریقوں کی طرف وہ بھاگنا شروع کر دیتا ہے تو اس میں پھر اس کو کافی مشکلات پیش آتی ہے، اور وہ پریشانیوں سے دوچار ہو جاتا ہے۔
لیکن جو انسان خوش نصیب ہوتا ہے وہ اللہ کے کلام کو کھول کر اس پر غور و فکر کے ساتھ، توجہ کے ساتھ، اس پر یقین رکھتے ہوئے وہ اللہ سے مانگتا ہے اور عمل کرتا ہے، اور اللہ سے مانگتا ہے، اللہ سے تڑپ کر مانگتا ہے، گڑ گڑا کر مانگتا ہے، اور اللہ سے رو کر مانگتا ہے، تو پھر میرے بھائیوں میری بہنوں، ایسے انسان کو اللہ پاک پھر اپنے شان کے مطابق عطا فرماتا ہے۔ لیکن میرے بھائیوں میری بہنوں، اگر تم اللہ کے راستے کو چھوڑ کر غیروں کے راستے پر چل پڑے اور پیسہ آنا شروع ہو بھی گیا، وہ پیسہ آپ کو کبھی بھی سکون نہیں دے گا، یہ پیسہ آپ کی نسلوں کو بھی برباد کر دے گا۔ کیوں؟ میرے بھائیوں میری بہنوں، سب سے بڑی بات ہوتی ہے انسانی سکون۔ ایک انسان کو سکون کی تلاش ہے، جسم کے اندر اور ذہن کے اندر اور دل کے اندر سکون کی تلاش ہے، اور یہ سکون ڈھونڈتا ڈھونڈتا ایک انسان اس دنیا سے چلا جاتا ہے۔ تو اگر پوری دنیا کے اندر سکون تلاش کرنا ہے تو فقط اللہ کے ذکر میں موجود ہے۔ ہمارا قرآن ہے، قرآن پڑھے، قرآن کی تلاوت کرے۔ میرے اللہ فرماتے ہیں کہ اگر کسی کے دل کو سکون چاہیے تو پھر وہ میرا ذکر کرے، میرے سامنے جھکے، مجھے یاد کرے۔ جب مجھے کوئی یاد کرتا ہے تو پھر میں بھی اس کو یاد کرتا ہوں، اور جب میں یاد کرتا ہوں تو اس کی دنیا بن جاتی ہے اور اس کی آخرت بھی بن جاتی ہے، اس کے قبر کے اندر روشنی پیدا ہو جاتی ہے۔ تو میرے بھائیوں میری بہنوں، اس دنیا سے ذرا سا ہٹنے کی کوشش کی جائے، ذرا سا ہٹنے کی کوشش کرو اور اللہ کے راستے پر چلنے کی کوشش کرو۔ غربت بھی نہیں ہونی چاہیے، کیونکہ ہمارے گھروں کے معاملات سارے تباہ و برباد ہو جائیں گے۔ اسی لیے ایسے وظائف اللہ نے قرآن مجید کے اندر رکھے ہیں، اور ہمارے پیارے نبی پاک حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں بتائے ہیں۔ اگر ہم صدقے دل کے ساتھ ان وظائف کو کریں، اولیاء اللہ جتنے بھی ہیں انہوں نے اللہ کے اسموں کے وظیفے کیے ہیں، اور انہوں نے اللہ سے برکت حاصل کی ہے، اللہ کے قریب پہنچ چکے ہیں، اور جب وہ ارادہ کسی چیز کا کرتے ہیں وہ کام ہو جاتا ہے۔ تو میرے بھائیوں میری بہنوں، یہ بڑی لمبی کہانی ہے، اس کو آپ نے سمجھنا ہے۔ اس دنیا سے تھوڑا سا دل لگانا چھوڑ دو، یہ عارضی زندگی ہے، مختصر سی زندگی ہے۔ آپ اللہ کے سامنے کم از کم 10 منٹ صبح اور 10 منٹ شام کو اپنا محاسبہ کیا کرو، اللہ کے سامنے اس کو پیش کیا کرو کہ پہلے میں تھا نہیں، مجھے پھر اس دنیا میں کس نے بھیجا اور کیسے بھیجا۔ پہلے تو ہمارا کوئی نام و نشان نہیں تھا، کوئی وجود نہیں تھا، دنیا کے نقشے پر ہماری کوئی ضرورت نہیں تھی۔ پھر ہم ماں کے پیٹ میں کیسے گئے ادھر، پھر ہمارے جسم نے کیسے نشو نما پائی، پھر ہم کیسے پیدا ہوئے ماں کے پیٹ سے، پھر ہمارا جسم کیسے مضبوط اور طاقتور ہوتا چلا گیا، اور پھر جب ہم پیدا ہوئے تو ہم اتنے کمزور تھے، نہ کھا سکتے تھے نہ پی سکتے تھے، اور پھر ہم بڑے ہوئے، اللہ کی نعمتیں ہمیں حاصل ہوئی۔ یہ سوچ کر ہمیں اپنا محاسبہ کرنا چاہیے، پھر ہم اس دنیا میں کس مقصد کے لیے آئے ہیں، اور پھر ہم نے مرنے کے بعد کہاں جانا ہے۔ اور جیسے پہلے ہمارا کوئی نام و نشان نہیں تھا، اسی طرح پھر ہمارا کچھ عرصے کے بعد نام و نشان ختم ہو جائے گا۔ یہ درمیانی جو وقت ہے زندگی کا، یہ ایک امتحان ہے۔ تو اسی لیے میرے بھائیوں میری بہنوں، جن بھی گھروں کے اندر پیسوں کی کمی ہے، یہ آج میں آپ کو وظیفہ دے رہا ہوں۔ اس میری بہن نے یہ وظیفہ کیا ہے، وہ اتنی خوش ہے، آپ یقین جانیں کہ وہ لوگوں کو بتائی پھر رہی ہے۔ مجھے اس نے اپنی کارگزاری خود اپنی زبانی سنائی ہے، اور یہ بڑا بابرکت عمل ہے، اس کو بہت سارے لوگوں نے کیا ہے۔ میرے بھائیوں میری بہنوں، سونے سے پہلے آپ نے ایک تو باوضو ہو کر سننا ہے۔ یہ وظیفہ مرد عورت دونوں کر سکتی ہے، میری مائیں بہنیں بھی کر سکتی ہے، اور میرے بھائی بھی اس وظیفے کو کر سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ آپ نے کرنا یہ ہے کہ آپ نے اول اور آخر 3 مرتبہ درود شریف پڑھنا ہے، اور درمیان میں آپ نے 29 مرتبہ سورت کوثر کو پڑھنا ہے، اور پھر آپ نے اللہ کے سامنے ہاتھ اٹھا کر اللہ سے مانگنا ہے۔ کھل کر مانگو میرے بھائیوں میری بہنوں، اس میں شرم محسوس نہ کرے۔ گاڑی نہیں تو گاڑی مانگو اللہ سے، بنگلہ نہیں تو بنگلہ مانگو اللہ سے، گھر نہیں تو گھر مانگو اللہ سے، کاروبار چاہیے تو مانگو اللہ سے۔ کس ذات سے تم مانگ رہے ہو میرے بھائیوں میری بہنوں؟ اللہ سے تو جتنا مانگو گے اللہ اتنا ہی خوش ہوگا، اور اپنی شان کے مطابق اللہ عطا کرے گا پھر آپ کو۔ کیونکہ جب انسان بڑے دربار میں جاتا ہے تو پھر بڑی باتیں کرتا ہے۔ اللہ سے دل کھول کے مانگا جائے، اللہ کے سامنے جب مانگا جائے تو دل کھول کے مانگا جائے، اور باوضو ہو کر اللہ کے سامنے مانگا جائے۔ اور اس وظیفے کو آپ نے صدقہ جاریہ سمجھ کر میرے بھائیوں میری بہنوں، آپ نے اس کو خوب شیئر کرنا ہے سوشل میڈیا پر، واٹس ایپ پر، فیس بک پر، انسٹاگرام پر، جتنا بھی آپ کے سوشل کانٹیکٹس ہے اس وظیفے کو شیئر کریں۔ انشاءاللہ صدقہ جاریہ کی نیت سے جب آپ اس وظیفے کو شیئر کریں گے تو انشاءاللہ اس سے آپ کو بڑی برکتیں حاصل ہوں گی۔ فرشتوں کی ڈیوٹی اللہ پاک لگا دے گا کہ اس کے اعمال نامے میں اب نیکیاں لکھو۔ تو میرے بھائیوں میری بہنوں،
اس کے بڑے فائدے ہیں، بڑی برکات ہے۔ اس کے علاوہ اگر آپ نے ابھی تک ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو چینل سبسکرائب کر کے ساتھ میں موجود بیل آئیکن فوری پریس کریں تاکہ آپ کو ہماری آئندہ آنے والی تمام ویڈیوز کی نوٹیفیکیشنز بر وقت ملتی رہے۔ آپ سے ملاقات ہوگی ایک اور نئی ویڈیو کے ساتھ، تب تک کے لیے اجازت چاہیں گے۔ اللہ حافظ۔